الحمدللہ ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر الرفیق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک علیہ وسلم کما تحب ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ محترم خواتین و حضرات، آج میں آپ کے سامنے تاریخ اسلام کے کچھ گوشے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے حضور آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلسلہ نسب، ہمارے پیارے آقا و مولا کا والد گرامی کی طرف سے بعض ددہالی سلسلہ نسب شریف اس طرح ہے: سید المرسلین رحمۃ للعالمین محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے یعنی ننہالی سلسلہ نسب شریف ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلسلہ نسب شریف اس طرح ہے: حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ کلاب پر پہنچ کر آپ کا مادری اور پدری یعنی ماں باپ کی طرف سے، ماں اور والد کی طرف سے سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ آقا کی دادی کا نام فاطمہ اور نانی کا نام برہ ہے۔ آپ کی تمام دادیاں اور نانیاں خاندان قریش کی شریف اور معزز گھرانوں کی صاحبزادیاں تھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھائی بہن نہ تھا، گویا کہ آپ در یتیم ماں باپ کے اکلوتے تھے۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے 12 یا 9 چچا تھے اور 6 پھوپھیاں تھیں۔ ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد 24 سال کی عمر میں آقا کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے مدینہ منورہ میں انتقال فرما چکے تھے۔ پیارے آقا کی پرورش والدہ ماجدہ کی گود میں 2 برس ہوئی۔ آقا کی عمر شریف 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ہمراہ لے کر مدینہ میں بنی نجار کے خاندان میں اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں سے ملنے گئی تھیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار کی قبر کے زیارت کے لیے گئی تھیں۔ 1 مہینہ وہاں رہ کر واپس ہو رہی تھی۔ مقام ابوا میں حالت مسافری میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ بعض روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم 4 سال نہیں بلکہ 5 سال قبیلہ بنی سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے، اور والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس صرف 1 سال چند ماہ رہنے کا موقع ملا۔ پیارے آقا 6 سال کی عمر میں ہی ماں باپ کی شفقت و محبت سے محروم ہو گئے۔ والدہ ماجدہ کے انتقال فرما جانے کے بعد حضرت ام ایمن جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا شروع فرمائی، اور حضور کے دادا عبد المطلب آپ کے ولی اور ذمہ دار تھے۔ حضرت عبد المطلب کو شروع سے ہی یتیم پوتے کے ساتھ غیر معمولی محبت تھی۔ بہو کے انتقال کے بعد یہ محبت شیفتگی کی حد تک پہنچ گئی۔ ہر وقت پوتے کو ساتھ رکھتے، ایک پل کے لیے بھی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے۔ 2 برس تک دادا حضرت عبد المطلب کی سرپرستی و نگرانی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پا کر آپ 8 سال کی عمر کو پہنچے تھے کہ اس بے انتہا مخلص و مشفق ہستی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ با چشم پر آب جنازہ کے ساتھ شامل تھے۔ حضرت عبد المطلب نے انتقال سے پہلے آپ کے متعلق یہ انتظام کر دیا تھا کہ آپ کو اپنے بیٹے ابو طالب کی کفالت میں دے کر خاص طور پر وصیت فرمائی تھی کہ اس لڑکے یعنی اپنے بھتیجے کی خبر گیری میں کوئی کوتاہی مت کرنا،
آپ کے اور بھی چچا تھے، یعنی حضرت عبدالمطلب کے اور بیٹے بھی موجود تھے، لیکن حضرت عبدالمطلب نے جو بہت ہی ذی ہوش انسان تھے، آپ کو حضرت ابو طالب کے سپرد اس لیے کیا تھا کیونکہ حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے تھے، لہٰذا حضرت ابو طالب کو اپنے حقیقی بھائی عبداللہ کے بیٹے سے فطری طور پر زیادہ محبت ہو سکتی تھی۔ حضرت عبدالمطلب کا یہ خیال بالکل درست نکلا اور حضرت ابو طالب نے باپ کی وصیت کو بڑی خوبی اور جوانمردی کے ساتھ پورا کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی کفالت نے، حضرت ابو طالب آقا کریم کو اپنے بچوں سے بڑھ کر عزیز رکھتے تھے اور کبھی بھی آپ کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے، حتیٰ کہ رات کے وقت بھی اپنے پاس ہی سلاتے تھے، اپنے بچوں سے پہلے کھانا کھلاتے تھے۔ آپ کو سرکار دو عالم سے بڑا عشق تھا، آپ کے مقابلے میں اپنے بیٹوں کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتے تھے، آپ تنگ دست تھے، اہل و عیال کے ساتھ بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتی تھی، لیکن جب تک سرکار دو عالم کو کھانا کھلا نہیں دیتے تھے اس وقت کسی بھی اپنے بچے کو اور خود کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ جس دن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی کھانا کھا لیتا تھا تو اس دن کھانا کم پڑ جایا کرتا تھا، آقا کے ساتھ کھانے میں خوب برکت ہوتی تھی، سبھی شکم سیر ہو کر کھاتے تھے، گویا کہ حضرت ابو طالب نے سرکار کو نہیں کھلایا بلکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھلایا۔ آپ کی طفولیت کا زمانہ عرب کے دوسرے لڑکوں کی بنسبت عجیب گزرا، آپ کو لڑکوں کے درمیان کھیلنے اور آوارہ پھرنے میں مطلق شوق نہ تھا بلکہ آپ ان کی صحبت سے بیزار اور دور و نفور ہی رہتے تھے، آپ خلوت کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر رذیل خصلت اور خسیس عادت سے محفوظ و مامون رکھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، آپ چند نوجوانان قریش کے ساتھ کسی شادی کی مجلس میں جانے اور شریک ہونے کے لیے مجبور کیے گئے، جہاں رقص و سرود یعنی ناچ گانے کا ہنگامہ بھی تھا۔ جو ہی آپ مجلس میں داخل ہوئے آپ کو یکا یک نیند آ گئی، تمام رات اسی طرح سوتے رہے، یہاں تک کہ رات ختم ہونے پر مجلس برخاست ہو گئی اور لوگ منتشر ہو گئے، تب کہیں جا کر آپ کی آنکھ کھلی اور اس طرح آپ مکروہات مجلس میں کوئی حصہ نہ لے سکے۔ آپ کی عمر 7 برس کی تھی کہ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر، جس کو سیلاب نے نقصان پہنچا دیا تھا، دوبارہ شروع کی۔ اس تعمیر کے وقت آپ بھی پتھر اٹھا کر معمار کو دیتے تھے، آپ نے تہبند باندھ رکھا تھا جس کی وجہ سے چلنے پھرنے اور پتھر اٹھا کر لے جانے میں کسی قدر دقت ہو رہی تھی، چونکہ 7 برس کی عمر کے بچے کا ننگا پھرنا لوگ کچھ معیوب نہیں سمجھتے تھے، اس لیے آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے تہبند کا سرا پکڑ کر جھٹکا دیا اور آپ کو ننگا کر دیا۔ آپ اس قدر شرم و حیا رکھتے تھے کہ ننگے ہوتے ہی بے ہوش ہو گئے اور لوگوں کے سامنے اپنے ننگے ہونے کو برداشت نہ کر سکے۔ سب کو آپ کے شرم و حیا کے معلوم ہونے سے تعجب ہوا اور فوراً تہبند باندھ دیا گیا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے، کیونکہ امی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو لکھنے پڑھنے سے واقف نہ ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات تھی، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس وجہ سے حضور کو امی کہنے لگے۔ آپ امی کیوں رہے اور بظاہر اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اول تو عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج اور چرچا ہی نہیں تھا، بلکہ مکہ مکرمہ کے اتنے بڑے شہر میں کل 5 یا 7 آدمی ہی لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، اور اس کے علاوہ حضور کی پرورش و تربیت کرنے والے برابر لگاتار وفات پاتے رہے۔ آپ نے یتیمانہ پرورش پائی، اس وجہ سے پیارے آقا و مولا امی رہے، اور صحیح علم تو خدائے بزرگ و برتر کو ہے۔ آپ کو امی رکھنے میں بظاہر چند فائدے معلوم ہوتے ہیں۔ تمام دنیا کو ادب اور تہذیب سکھانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد صرف خدا ہو، کوئی انسان نہ ہو، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ یہ میرا سکھایا ہوا ہے۔ جس طرح پرورش کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے احسان سے آزاد رکھا، اسی طرح تعلیم اور روحانی تربیت کے سلسلے میں بھی کسی کا احسان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہو، یہ بھی خیال نہ کیا جا سکے کہ فلاں شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد تھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عالم اور جاننے والا ہوگا۔ معاذ اللہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا تو کوئی یہ وہم و گمان بھی نہ کر سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہوگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو عقل مندی